السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت القوی العزیز الکریم۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ کل کے سبق میں ہم نے مفرد کی تقسیم شروع کر دی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے لفظ کی تعریف کی، پھر اس کے بعد ہم نے بتایا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں اور محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ موضوع کو مستعمل اور محمل کو غیر مستعمل بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ لفظ موضوع کلام عربی اور علم النحو میں لفظ مستعمل سے باس ہوتا ہے، لفظ موضوع سے باس ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ موضوع دو قسم پر ہے، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ تنہا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، اور مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو کے زیادہ الفاظ سے بنا ہوا۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور کلمہ کی تین قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کی تعریف ہم نے کل کی تھی کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آئے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے عمر ہو۔ اس طرح فعل کی تعریف کی تھی، فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آئے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ہو۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ اس کے بعد ہم نے اسم کی 13 اصلی اور مشہور علامات بیان کی تھی، اور اس کے علاوہ تقریباً 16-17 اسم کی دیگر ذیل علامات بیان کی تھی۔ کل کے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم پہلے اسم کی تقسیمات بیان کریں گے، اس کے بعد فعل اور اس کے بعد حرف کو۔ تو اسم کی مشہور 5 تقسیمات ہیں۔ پہلا تقسیم ہے افراد کی تعداد کے اعتبار سے، جس کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ دوسرا تقسیم ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، جس کی 2 قسمیں ہیں، مذکر و مؤنث۔ تیسرا تقسیم ہے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، معرفہ و نکرہ۔ اور رابع ہے اشتقاق اور عدم اشتقاق کے اعتبار سے، اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ تقسیم خامس ہے اعراب اور بنا کے اعتبار سے، اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم متمکن، اسم غیر متمکن۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب ہم خود اولیٰ میں تھے تو ہمارے ذہن میں نومین میں یہ خیال بار بار آیا تھا کہ یار یہ کیسا اسم ہے، کبھی کہتے اسم 2 قسم پر ہے، کبھی کہتے اسم 3 قسم پر ہے، تو یہ کیسا اسم ہے۔ لیکن ہم اس وقت یہ بات نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ابھی سمجھ میں آئے کہ یہ اسم کی تقسیمات ہے مختلف اعتبارات سے، یعنی واحد، تثنیہ، جمع اسم کی تقسیم ہے، اسم کی اقسام ہے، لیکن افراد کے اعتبار سے۔ اس طرح مذکر، مؤنث اسم کی اقسام ہے لیکن تذکیر و تانیث کے اعتبار سے۔ اس طرح معرفہ نکرہ ہے، یہ اسم کی اقسام ہے لیکن تعریف و تنکیر کے اعتبار سے۔ اس طرح جامد، مصدر، مشتق بھی اسم کی اقسام ہے لیکن اشتقاق، عدم اشتقاق کے اعتبار سے۔ اور اس میں متمکن، غیر متمکن بھی اسم کی اقسام ہے لیکن اعراب و بنا کے اعتبار سے۔ یہ بات یاد رکھنی ہوگی انشاءاللہ۔ تو تقسیم اول ہے افراد کے اعتبار سے، اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ تعریفات یہ ہے: واحد وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، جیسے رجل، کتاب، جدار، ایک آدمی، ایک کتاب۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 افراد پر دلالت کرے، تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 افراد پر دلالت کرے۔ پھر اس تثنیہ کی 3 قسمیں ہیں، جن احباب نے ہدایت النحو پڑھا ہوگا یا اس سے آگے تو اس کو معلوم ہوگا کہ تثنیہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تثنیہ حقیقی جیسے رجلانی، دوسرا ہے تثنیہ صوری جیسے اثنانی، ایک ہے تثنیہ حکمی جیسے کلا اور کلتا، تثنیہ حکمی، کلا اور کلتا۔ یہ آپ آگے جا کے انشاءاللہ اس پر تفصیل کریں گے۔ تثنیہ کی جو علامت ہے، یہ تثنیہ حقیقی اور تثنیہ صوری کی ہے کہ ہم کو علامت کیا ہے، ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تثنیہ ہے۔ تو اس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور آئے گا حالت رفعی میں، اور حالت نصبی اور جری میں اس کے آخر میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور آئے گا۔
حالت رفعی کا مثال ہے رجلان، اور حالت نسبی جری کی مثال ہے رجلین۔ اب آگے جا کر انشاءاللہ حالت رفعی نسبی اور جری کے بارے میں معلوم کریں گے۔ شاید آپ کو پتہ بھی ہو، حالت رفعی وہ ہے کہ وہ 8 مرفوعات میں سے کوئی ایک چیز بنے، حالت نسبی وہ ہے کہ 12 منصوبات میں سے کوئی چیز بنے، اور حالت جری ہے کہ 2 مجرورات میں سے کوئی ایک چیز بنے۔ انشاءاللہ آگے جا کر تفصیل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا ہے جمع۔ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زائد افراد پر دلالت کرے اور اس کے واحد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی لائی گئی ہو۔ واحد میں لفظی تقدیری جیسے ہم کہتے ہیں مسلم سے مسلمون، رجل سے رجال، تو اس میں واحد میں تبدیلی آ گئی ہے اور یہ لفظی ہے۔ تقدیر ہوئے کہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے لیکن ہمیں وہ معلوم نہیں، جیسے فلکن۔ فلکن قرآن مجید میں 2 طرح کی استعمال ہے، اگر یہ بروزن قفل لیا جائے تو یہ واحد مستعمل ہوگا، اور اگر یہ بروزن اسدن لیا جائے، قفل فلکن بروزن اسدن، تو یہ بھی جمع ہوگا، تو یہ جمع ہوگا۔ اب ہم کیسے معلوم ہوگا کہ یہ فلکن یہاں واحد ہے اور یہاں جمع ہے؟ تو اس کے لیے آپ سیاق و سباق کو دیکھ لیں گے کہ یہاں کس بات کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے اسم کی 3 اقسام بیان کی، واحد، تثنیہ، جمع۔ تو تثنیہ کی علامت بھی بتا دیا کہ اس کے آخر میں الف نون، الف مقام مفتوح اور نون مکسور یا مقام مفتوح اور نون مکسورہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہے جمع۔ تو جمع کی تقسیمات ہیں۔ پہلے جمع کی ایک ہے لفظ کے اعتبار سے تقسیم اور ایک ہے معنی کے اعتبار سے تقسیم۔ تو جمع کی 2 قسمیں ہیں لفظ کے اعتبار سے ہے جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، جیسے مسلمون، 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 یہ جمع سالم ہے اس لیے کہ اس کے واحد میں واحد کا وزن سلامت ہے، واحد اس کا ہے مسلمون، واحد اس کا ہے مسلمون۔ اور اس کا جمع سالم کا انشاءاللہ آگے جا کر اس کے اعراب بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے۔ تو جمع کی 2 قسمیں ہو گئی، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم وہ ہے جو جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، جیسے مسلمون، اور جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، جیسے رجال۔ پھر جمع سالم اور جمع مکسر کی اقسام ہے۔ جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ آیا ہو، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ آیا ہو۔ واو ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ حالت رفعی میں، اور یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ حالت نسبی جری میں۔ جیسے حالت رفعی میں ہم کہہ دیں گے مسلمون، مسلمون، قانتون، صابرون، صائمون۔ اور حالت نسبی جری میں مسلمین، مؤمنین، قانتین، صابرین وغیرہ وغیرہ۔ جمع مؤنث سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس کی آخر میں الف اور تا زائد ہو، آخر میں الف اور تا زائد ہو۔ اگر زائد نہ ہوگا تو پھر وہ تانیث کی علامات میں شمار نہیں ہوگی، جمع مؤنث سالم شمار نہیں ہوگی۔ جیسے صوت کی جمع اصوات، او وقت کی جمع اقوات، موت کی جمع اموات ہے۔ اس کے آخر میں بھی اصوات، اموات، اوقات کی آخر میں بھی الف اور تا موجود ہے، لیکن یہ الف اور تا زائد نہیں ہے، اس لیے یہ جمع مؤنث سالم نہیں بن سکتا۔ جمع مؤنث سالم کے آخر میں جو الف اور تا ہوگا اس کے لیے یہ بات یاد رکھیے کہ وہ ہمیشہ زائد ہوگا۔ زائد مطلب یہ ہے کہ وہ کلمے کے فاعل لام کے مقابلے میں نہیں ہوگا۔ پھر یہ جمع مذکر سالم ہے نا، اس کی 3 قسمیں ہیں، جسے تثنیہ کی 3 قسمیں ہیں، تثنیہ حقیقی، تثنیہ صوری، تثنیہ حکمی۔ اس طرح جمع مذکر سالم کی بھی 3 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم حقیقی جیسے مسلمون، جمع مذکر سالم صوری جیسے عشرون تا تسعون، جمع مذکر سالم حکمی جیسے اولو۔ اور اس کو ملحقات بجمع مذکر سالم بھی کہتے ہیں۔ اس میں متمکن کی جو 16 اقسام ہے اس میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر جمع مکسر کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم کی 2 قسمیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ پھر جمع مکسر کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت وہ جمع ہے جو 10 سے کم افراد پر دلالت کرے، 10 سے کم افراد پر دلالت کرے، اس کو جمع قلت کہتے ہیں۔ جمع قلت کے 4 اوزان ہیں، افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ۔
افعل جیسے اشہر، افعال جیسے اقوال، افعلۃ جیسے افعدۃ، اور فعلۃ جیسے نسوۃ۔ تو یہ چار مشہور ہے، افعل، افعال، افعلۃ اور فعلۃ۔ اس کے علاوہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم جب بغیر الف لام کے ہو تو یہ بھی جمع قلت کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ الف لام آ جائے تو پھر وہ جمع کثرت کے حکم میں ہوگا۔ اور جمع کثرت وہ جمع ہے جو 10 سے زائد پر دلالت کرے، 3 پر بھی دلالت کرتا ہے اور 3 سے زائد 10 سے زائد پر بھی دلالت کرتا ہے، تو یہ ہوگا جمع کثرت۔ پھر ایک اشکال ہے یہ جمع مؤنث سالم میں مجھ سے رہ گیا کہ جمع مؤنث سالم ہم کہتے ہیں کہ جس میں واحد کا وزن سلامت رہے اور اس کے آخر میں الف اور تا زائد ہو، جیسے مسلم، مسلمتن سے مسلماتن، تو ذہن میں آتا ہے کہ مسلمتن سے مسلمتاتن آنا چاہیے تھا، اس میں تو مسلمتن آ گیا، مسلمتن سے مسلمات آ گیا، یعنی اس کی درمیان میں الف آ گیا۔ تو جنہوں نے صرف پڑھا ہے اور ان کو معلوم ہوگا کہ دو علامت تانیث اسم میں اس وقت ناجائز ہے جب وہ ایک جنس کے ہوں، اور فعل میں مطلقاً ناجائز ہے، فعل میں مطلقاً ناجائز ہے، جیسے ضاربتن سے جیسے ضربتنا والا قانون ہے کہ دو علامت تانیث فعل میں مطلقاً ممنوع ہے، اور اسم میں اس وقت ممنوع ہے جب وہ ایک جنس کے ہو، اگر دو مختلف جنس کے ہو تو پھر جائز ہے، جیسے حبلیان، حبلیان، حبلیاتن، حبلیاتن میں یا بھی تانیث کا ہے اور الف تا بھی تانیث کا ہے، تو یہ جدا جدا جنس کے تو جائز ہے، اور جب ایک جنس ہو تو پھر ناجائز ہے، تو مسلمتاتن سے ایک تا کٹ گیا ہے، مسلماتن، آخر میں جو تا ہے وہ واحد والا نہیں ہے۔ میرے خیال میں اب سمجھ ہو رہی ہوں اس بات پر۔ تو ہم نے جمع کی تقسیمات شروع کی تھے، جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ پھر جمع سالم کی 2 قسمیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ پھر جمع مکسر کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت۔ جمع قلت کے ہم نے 4 اوزان بیان کیے، افعل، افعلۃ، افعال، فعلۃ۔ پھر جمع کثرت کے آتے ہیں، جمع کثرت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جمع منتہی الجموع، ایک ہے جمع غیر منتہی الجموع۔ جمع منتہی الجموع وہ جمع ہے جس کی مزید جمع مکسر نہ آئے، یہ بات یاد رکھیے، جمع منتہی الجموع وہ جمع ہے جس کی مزید جمع مکسر نہ آئے، اس کے جمع سالم آ سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اکبر کی جمع اکابر ہے، تو اکابر یہ تو جمع منتہی الجموع ہے، لیکن اس کی جمع سالم آ سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے اکابرین ہے، یہ ہمارے اصاغرین ہے، تو اکابرین، اصاغرین یہ جمع منتہی الجموع کا جمع ہے، تو جمع منتہی الجموع کا بعض تعریف ہی کرتے ہیں، جمع منتہی الجموع وہ ہوتا ہے جس کے اوپر دوسرا جمع نہ آئے، یہ تعریف صحیح نہیں ہے، جمع منتہی الجموع وہ جمع ہے جس کی مزید جمع تکسیر نہ آئے، اگرچہ جمع سالم اس کی آ سکتے ہو، جیسے میں نے مثال آپ کو بتایا تھے، اکبر سے اکابر اور اکابر سے اکابرین۔ جی پھر اس کے بعد اور جمع غیر منتہی الجموع اس کے علاوہ ہے، جمع منتہی الجموع کی بنا اور اوزان، جمع منتہی الجموع کی شروع کی 2 حروف مفتوح ہوتی ہے، تیسری جگہ الف ہوتا ہے، یہ جمع منتہی الجموع کی پہچان ہے کہ جمع منتہی الجموع جب بھی ہوگا تو اس کے پہلے 2 حروف مفتوح ہوں گے، اس کے بعد تیسری جگہ الف ہوگا، الف کے بعد اگر ایک حرف ہو تو وہ مشدد ہوگا، جیسے دابتن سے دوابن، دابتن سے ہم جب دواب بناتے ہیں تو ایک قانون ہے صرف میں، وہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس الف کو واو سے بدل دیا تو دابتن سے دوا آ گیا، پھر ایک جگہ الف تھا، پھر 2 حرف تھے با اور تا، لیکن تائے وحدت تھا، تو تائے وحدت کو حذف کر دیا، اس لیے کہ ہم اس سے جمع منتہی الجموع بنانا چاہتے ہیں، تو اس تا کو حذف کر دیا اور آخر میں ایک حرف رہ گیا تو اس کو مشدد کر دیا، جیسے دواب، صواف۔ اگر 2 حرف ہو، الف سے بعد اگر 2 حرف ہو تو ان میں سے پہلا حرف مکسور اور دوسرا علی حسب العوامل ہوگا، جیسے مسجد سے ہم جب بناتے ہیں تو پہلے 2 حرف کو فتح دیا، مسا بن گیا، پھر اس کے بعد تیسری جگہ الف منتہی الجموع کا علامت لگا مسا، اور پھر 2 حروف تھے تو پہلے کو مکسور کر دیا، مساجد بن گیا۔ اگر 3 حروف ہو، الف کے بعد اگر 3 حروف ہو تو ان میں سے پہلا مکسور ہوگا، دوسری جگہ یا ساکنہ ہوگی اور تیسرا حرف علی حسب العوامل ہوگا، جیسے خنازیر، خنزیر سے، مصابیح،
مصباح سے وغیرہ وغیرہ. تو جمع منتہی الجموع جمع کثرت کی دو قسمیں، جمع منتہی الجموع جمع غیر منتہی الجموع. اور جمع منتہی الجموع کی 3 اوزان ہیں. جمع منتہی الجموع کے علاوہ باقی جمع جو ہے نا وہ کثرت جمع کثرت غیر منتہی الجموع کہلاتے ہیں. جمع غیر منتہی الجموع کی اوزان 17 اوزان ہے تقریباً. جب آپ نے اسم فاعل کا گردان میرے خیال میں ابواب الصرف میں آپ نے یاد کیا ہوگا، ایک تو ہے فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات. اس کے درمیان میں یعنی 3 مذکر اور 3 مؤنث کے درمیان میں جو صیغے آتے ہیں نا وہ جمع مکسر غیر منتہی الجموع کی اوزان ہے، جسے ہم کہتے ہیں فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فعال، فعل، فعل، فعال، فعالۃ، فعال، فعال، فعول، افعلۃ. تو یہ 17 تقریباً ہے. میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں. فعل جیسے بکم، فعل فعل جیسے رسل، فعل جیسے جدد، فعل، فعلۃ، فعل جیسے ملل، فعلۃ جیسے قرادۃ، فعلۃ جیسے طلبۃ، اور فعلۃ جیسے ہمزۃ، فعال جیسے قلب، فعال جیسے خدام، فعال جیسے غلاظ، اور فعلان جیسے غلمان، فعلان جیسے رہبان، فعلہ جیسے مرضى، فعلاء، فعلاء جیسے شعراء، افعلاء جیسے اولیاء، فعول جیسے علوم، اور فعاللۃ جیسے اساتذۃ. یہ جمع غیر منتہی الجموع کے اوزان ہیں، لیکن اس کی یاد رکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یاد کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. لیکن میں آپ کو انشاءاللہ آخر میں ایک طریقہ بتاؤں گا، اس سے آپ جمع کے سب بات کو انشاءاللہ 2 منٹ میں آپ پہچانیں گے. انشاءاللہ 2 منٹ تو بہت زیادہ ہے. ہاں، اس وقت تک ہم نے جو سبق پڑھا، تو ہم نے آج نئے سبق میں اسم کی پہلا تقسیم جو افراد کے اعتبار سے ہے، اسم کی 3 قسمیں بیان کی. واحد، تثنیہ، جمع. واحد کی تعریف کی کہ واحد وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 افراد پر دلالت کرے، اس کے آخر میں الف مقام مفتون نون مکسورہ ہے، اور جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زائد افراد پر دلالت کرے. پھر جمع کی ہم نے تقسیمات بیان کی کہ جمع کی 2 قسمیں، جمع سالم، جمع مکسر. جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، جیسے مسلمون، اور مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے. پھر جمع سالم کی 2 قسمیں بیان کی، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. اور اس کے بعد جمع مکسر کی تقسیم بیان کی کہ جمع مکسر کی 2 قسمیں، جمع قلت، جمع کثرت. اور جمع قلت کے 4 اوزان افعول، افعلۃ، افعال، فعلۃ یہ بیان کی. پھر جمع کثرت کی تقسیم، جمع کثرت کی 2 قسمیں، جمع منتہی الجموع، جمع غیر منتہی الجموع. جمع منتہی الجموع کی بنا اور اوزان بیان کی. اس کے بعد جمع غیر منتہی الجموع کی اوزان بیان کی. یہاں تک جو سبق ہے یہ تعلیم النحو میں بھی آپ کو مل جائے گا، یہ نحو میر میں بھی آپ کو مل جائے گا تقریباً، اور دوسری جو کتاب ہے نحو کے اس میں بھی مل جائے گا. لیکن اب یہاں سے جو باتیں ہیں نا وہ قواعد ہے جو ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گا اگر ہم یہ صحیح طریقے سے یاد کر لیں. اس میں پہلا قاعدہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بظاہر جمع کی مذکورہ اوزان میں سے کسی وزن پر ہوتا ہے لیکن وہ در حقیقت واحد ہوتا ہے. لیکن جیسے ہم نے فعال ایک وزن بتایا کہ فعال جیسے غلاظ، تو فعال تو جمع غیر منتہی الجموع کے اوزان پر ہے، لیکن اس وزن پر مفرد بھی آ سکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں جہاد، ہم کہتے ہیں کتاب. تو کتاب اگرچہ فعال کے وزن پر ہے لیکن یہ مفرد ہے. تو اس میں قاعدہ میں یہ بات بتلائی گئی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے جو جمع غیر منتہی الجموع کے اوزان بیان کیے وہ خواہ جمع غیر منتہی الجموع، کبھی کبھی واحد اس کی وزن پر بھی آ سکتا ہے. دوسرا نمبر قاعدہ یہ ہے، یہ پہچان ہے کہ نون تثنیہ کے آخر میں بھی نون ہوتا ہے اور نون جمع کے آخر میں بھی نون ہوتا ہے، یہ جمع مذکر سالم میں. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوگا اور نون جمع مذکر سالم ہمیشہ مفتوح ہوگا. نون جمع مذکر سالم ہمیشہ مفتوح ہوگا اور نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوگا. جب ہم اضافت کریں گے تو نون تثنیہ اور نون جمع دونوں ہم گرا دیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں مسلمانے، تو اگر ہم مسلمانی کی اضافت کریں مصر کو تو ہم کہہ دیں گے مسلمہ مصر، اور مسلمون ہے، لیکن اگر مسلمون کی ہم اضافت کریں مصر کو تو ہم مسلمو مصر کہیں گے، مسلمون مصر نہیں کہیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں تا ہو تو جو مؤنث بناتے وقت اس تا کو حذف کرنا واجب ہے. جیسے میں نے کہا مسلمۃ سے مسلمات، فاطمۃ سے فاطمات، شجرۃ سے شجرات. اور یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس میں تانیث کی 2 علامت، ایک جس کے جمع ہو جاتی ہے تو ایک کو گرانا ہوتا ہے.
آج وہی ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا سبق کے درمیان میں کہ جمع مؤنث سالم کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور تا دونوں زائد ہو، لہذا اصوات، اقوات، اوقات، اموات، اس میں تا اصلی ہے، اس کی وجہ سے یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہوں گے۔ اور قفات، رمات، دعات، اس میں الف اصلی ہے، اس کی وجہ سے یہ صیغہ جمع مؤنث سالم کی نہیں ہے۔ لیکن تو اسے یہ بات معلوم ہو گیا کہ جمع مؤنث سالم کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی آخر میں الف اور تا دونوں زائد ہوں، الف اور تا دونوں زائد ہوں۔ چھٹا بات یہ ہے کہ بعض جمع ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مفرد کے الفاظ سے نہیں آتے، جمع من غیر لفظ ہی اس کو کہتے ہیں، جیسے امراتن کے جمع امرآت نہیں آتا، بلکہ امراتن کے جمع نساء آتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اگر جمع قلت پر الف لام داخل ہو جائے، جمع قلت پر الف لام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت کی جائے تو یہ جمع کثرت کے حکم میں داخل ہوگی۔ یہ بات اکثر طلباء اس کی ذہن کام نہیں کرتے۔ اگر جمع قلت پر الف لام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت کی جائے تو جمع کثرت کے حکم میں داخل ہوگی۔ اب ذہن میں ایک اشکال جو آیا ہوگا آپ کے ذہن میں، میرے خیال میں وہ دفع ہوگا، جسے ہم نے کہا جمع قلت میں کہ جمع قلت کے اوزان ہے افعل، افعلۃ، افعال، فعلۃ۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب النار، تو یہ اصحاب یہ تو افعال کے وزن ہے، اور ہم نے کہہ دیا ہے کہ افعال وزن جمع قلت کے ہے، اور جمع قلت جو 3 سے 10 تک افراد پر دلالت کرے، تو آیا جنت والے اور جہنم والے صرف 3 سے 10 ہوں گے؟ نہیں نہیں، ہم نے قاعدہ یہ بیان کیا کہ جب اس کی جمع قلت پر جب الف لام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت کی جائے تو پھر اس کو تو جمع کثرت کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی اصحاب میں اس کی اضافت ہوا ہے اصحاب نار کو یا جنت کو، تو اس وجہ سے یہ جمع کثرت کے حکم میں ہے۔ امید ہے کہ آپ میرے بات کو سمجھو گے۔ اس کی بات قاعدہ ہے کہ جمع قلت اور جمع کثرت مجازن ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اصحاب جمع قلت ہے اور تمام صحابہ کے لیے، یہ تو میں نے بتایا، اور ثلاثۃ قروء جمع کثرت ہے لیکن 3 کے لیے مستعمل ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جمع کے لیے 3 شرائط ہے۔ نمبر 1، 2 سے زائد افراد پر دلال کرے، اس کے مادہ سے مفرد موجود ہو، اور نمبر 3، جمع کی مذکورہ اوزان میں سے کسی وزن پر ہو۔ اگر ایک لفظ پھر بھی جمع استعمال ہو اور اس میں یہ 3 باتیں نہ پائے جائیں، یعنی 2 سے زائد افراد پر دلال کرتا ہو، مادہ مفرد سے موجود ہو، اور جمع کی مذکورہ اوزان میں کسی وزن پر نہ ہو۔ اگر کوئی اسم جمع کے معنی پر دلال کر رہا ہو لیکن اس کا واحد نہ ہو، یا جمع مذکورہ اوزان میں سے کسی وزن پر نہ ہو، تو وہ جمع نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ اسم جمع کہلاتا ہے۔ اسم جمع اس کو کہتے ہیں۔ تو جمع اور اسم جمع میں کیا فرق ہے؟ جمع میں 2 سے زائد افراد پر دلالت ہوتا ہے، اس کے مادہ سے مفرد موجود ہوتا ہے، اور جمع کی مذکورہ اوزان جو ہم نے بتائی اس میں کسی وزن پر ہوتا ہے، اور اس میں جمع ایسے نہیں ہوتا، جیسے قوم، راحت، شعب، قبیلۃ، معشر، یہ اسم جمع ہے لیکن جمع نہیں ہے۔ آخری قاعدہ ہے، اس میں جمع میں لفظ کا اعتبار کر کے واحد کی قواعد اور معنی کے اعتبار سے جمع کے قواعد جاری کرنا جائز ہے۔ یعنی بھائی اس میں جمع کی چکر راشی اس میں جمع جب آ جائے تو اس میں واحد کی قواعد، یعنی جو قاعدے ہیں نا واحد کے، یعنی اس کی طرف ضمیر کو راجع کرنا، واحد کی ضمیر کو راجع کرنا، معنی کے اعتبار سے جمع کے یعنی لفظ کے اعتبار سے وہ مفرد ہوگا لیکن معنی کے اعتبار سے وہ جمع ہوگا، یہ آسان بات ہے۔ لفظ کے اعتبار سے وہ مفرد ہوگا اور معنی کے اعتبار سے وہ جمع ہوگا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جمع کے اتنے اقسام آپ نے بیان کیے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا جمع ہے؟ تو اس کے لیے بہت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی لفظ بتا دے تو واحد تو آسان ہے، اور تثنیہ بھی آسان ہے، اس لیے کہ تثنیہ کے آخر میں الف ما قبل مفتون نون مکسور اور یا ما قبل مفتون نون مکسور آتا ہے۔ لیکن جمع کی اقسام چونکہ زیادہ ہے، تو اگر ہمیں کوئی لفظ دے دے اور ہو جمع ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ جمع کی کون سی قسم ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کے آخر میں دیکھ لیں گے، اگر اس کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ یہ نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں گے کہ اگر اس کے آخر میں الف اور تا موجود ہوں گے زائد تو وہ جمع مؤنث سالم ہوگا۔ اگر یہ تینوں نہ ہو، یعنی ایک جمع ایسا ہے
کہ اس کے آخر میں واو نون بھی نہیں ہے، الف تا بھی نہیں ہے، تو ہم دیکھ لیں گے کہ جمع قلت کی جو اوزان ہم نے بنائے، یاد کر لیے، افعل افعلۃ افعال افعلۃ، کہ اس میں ہے کہ نہیں. اگر اس میں موجود ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ جمع قلت ہے. اگر اس میں بھی نہیں موجود ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ جمع کثرت ہے. پھر جمع کثرت کی بھی دو قسمیں ہیں، جمع دال جمع و جمع غیر دال جمع. تو جمع دال جمع کی ہم نے اقسام پڑھ لی کہ یہ جمع دال جمع کی 3 قسمیں ہے کہ الف کے بعد یا ایک حرف ہوگا مشدد، یا 2 حرف ہوگے، یا 3 حرف ہوگے. اگر اس میں ہوگا تو جمع دال جمع ہوگا. اگر اس میں نہیں ہوگا اور پھر بھی اس کے واحد موجود ہو اور اس کے 2 افراد سے زیادہ پر دلالت کرے اور جمع کے مذکور اوزان میں کسی وزن پر نہ ہو تو وہ جمع غیر منتحل جمع ہوگا. میرے خیال میں آپ سمجھ ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے جو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں سرخرو کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.